السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اس رمضان کی پہلی تاقرات میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ آج کل مسلمانوں کے اندر بہت ہی زیادہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج انسانوں کا بھروسہ اللہ تعالی کی ذات پر کم ہوتا جا رہا ہے اور دنیاوی چیزوں پر یا غیر اللہ پر بھروسہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیوقوف بنانے والے بہت موجود ہیں، یا دوسرے معنی میں یہ کہا جا سکتا ہے بیوقوف بننے والے موجود ہیں، اسی لیے بیوقوف بنانے والے بھی بنتے جا رہے ہیں۔ جب لوگ بیوقوف بننا چھوڑ دیں گے تو بیوقوف بنانے والے سوچیں گے کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں
بدعقیدگی اتنی زیادہ ہے، شرک اتنا زیادہ ہے، بدعات کا چال چلن اتنا زیادہ ہے، اور رسم و رواج پر، باپ دادا کے دین طور طریقے پر چلن اتنا زیادہ ہے کہ آج جب ہم قرآن کی کسی آیت کو ہمارے مسلمان بھائی کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا کسی بہن کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ویسا ہے۔ آج کے درس میں نظر بد اور اس کا علاج کیا ہے، ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آئے گی کہ نظر بد لگتی ہے یا بری نظر لگتی ہے، اس کی دلیل قرآن سے۔ نظر بد لگتی ہے، اس کی دلیل حدیثوں سے۔ نظر بد لگتی ہے، اس کی دلیل سائنس سے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ نظر بد اگر لگتی ہے تو اس کی علامتیں کیا ہیں، کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی کو بری نظر لگی ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر نظر بد سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا ہم کسی کو نظر بد سے کیسے بچا سکتے ہیں، یہ تمام باتیں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین و حاضرات، ہم بات کو شروع کرتے ہیں کہ نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگتی ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شروع سے لے کر آج تک کچھ لوگوں نے نظر لگتی ہے مانا ہے، اور کچھ لوگوں نے نظر لگتی ہے اس کو نہیں مانا، انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی بھی چیز کتاب و سنت کے اندر موجود ہے تو ہم کسی بھی حالت میں اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ درس جہاں مردوں کے لیے اہم ہے، وہاں مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے اہم ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ ساری غلط چیزیں مردوں سے زیادہ عورتیں ہی کرتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بری نظر لگتی ہے، قرآن کریم سے دو دلیلیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، آیت نمبر 67، 60 آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مکمل واقعہ آپ اپنے سامنے رکھیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، عزیز مصر وہاں لے جا کر کے اس نے خریدا، اور آپ اس کے محل میں رہے، زلیخا کے ساتھ مسئلہ بنا، آپ جیل میں چلے گئے، اور وہاں سے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور یہاں تک مسئلہ پہنچتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں۔ جب قحط سالی کا دور تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کچھ اناج لینے کے لیے اپنے بھائی یوسف کے پاس آتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ کہنے لگتے ہیں کہ جس جگہ تم اناج لینے کے لیے جا رہے ہو ایسا کرو، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے وہاں داخل ہونا۔ کیوں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعنی یعقوب علیہ السلام کے بھائی لمبے اونچے تھے، بڑے ہی خوبصورت تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کہیں تم کو نظر نہ لگ جائے، اس لیے الگ الگ دروازوں سے تم داخل ہونا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اسی بات کو قرآن کریم کے اندر پیش کیا ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، تم ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے آنے والی کسی چیز کو تمہارے اوپر سے ٹال نہیں سکتا. اگر اللہ کے طرف سے کوئی چیز تمہارے اوپر آتی ہے تو میں اس کو ٹال نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو آگاہ کیا اور کہا کہ دیکھو الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ، کہیں تم پر کوئی بری نظر نہ ڈال دے جس کی وجہ سے پہلے ہی سے ہم پریشان ہیں. یوسف کو کھو کر کے، یوسف کو جو ہے وہ غائب ہے ہمارے پاس سے، تو اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ، کہیں اور پریشانی ہم کو گھیر نہ لے. تو اس سے محدثین کرام نے یہ دلیل لی ہے کہ یہ نظر بد پر بہت ہی پیاری دلیل ہے، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو میں اس سے ٹال نہیں سکتا. اسی سے مراد جو ہے بری نظر بھی تمہیں لگ سکتی ہے، اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ. دوسری دلیل ہے قرآن کریم سورہ قلم آیت نمبر 68 سورت نمبر 68 آیت نمبر 51. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا دشمنی کیا کرتے تھے. وہ موقع کی تاک میں رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف پہنچائی جائے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے گھور گھور کر کے دیکھتے تھے کہ ہماری نظر ان کو لگے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھسل کر کے نیچے گر جائیں گے. وہ لوگ کوششیں کرتے تھے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں. کافر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں. تو اس سے بھی یہ دلیل لی جاتی ہے کہ یہاں وہ اپنی نظروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر کے گرانا چاہتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے. تو یہ دو آیتیں ہیں، نظر بد لگتی ہے. لیکن آئیے اب ہم احادیث سے دلیل لیتے ہیں کہ نظر اگر لگتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا ہے. سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے. نظر بد حق ہے، اس کا آپ دوسرا معنی یوں کہہ سکتے ہیں باطل نہیں ہے، یعنی نظر لگتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے پہلی دلیل. دوسری حدیث ہے صحیح الجامع کے حوالے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. ذرا اس کا معنی اور مفہوم سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بری نظر انسان کو خبر تک پہنچا دیتی ہے. بری نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. وَتُدْخِلُ الْجَمَلَ الْقِدْرِ، اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو بری نظر لگتی ہے
تو آدمی بری نظر لگنے کی وجہ سے مر سکتا ہے، قبر میں داخل ہو سکتا ہے، اور ایک اونٹ بری نظر لگنے کی وجہ سے تڑپ سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اونٹ تڑپنے لگے اس کا مالک تو چھوڑے گا نہیں، فوراً ذبح کرے گا بسم اللہ اللہ اکبر، اور پہنچے گا کہاں؟ ہانڈی میں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد لگتی ہے، یہ ہے دوسری دلیل۔ اور تیسری حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین۔ اب اس حدیث پر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد لگنا، بری نظر لگنا حق ہے۔ اگر تقدیر پر کوئی چیز آگے جا سکتی ہے تو وہ بری نظر ہے، یعنی تقدیر سے بھی آگے جانے والی کون سی چیز ہے؟ بری نظر ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ ایک نوجوان بڑا ہی خوبصورت ہے، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، پوری اسپیڈ کے ساتھ چلنے لگتا ہے، کسی کی نظر اس پر لگ جاتی ہے کہ گاڑی کتنی مہنگی ہے، یہ ہے کتنا خوبصورت، اس کے کپڑے دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اس کا اسٹائل کیسا ہے، اس کے چلنے کا انداز کیسا ہے، فراٹے مارتے ہوئے جا رہا ہے، بری نظر کسی کی لگتی ہے، اور آدمی دیکھتے دیکھتے، وہ نوجوان دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوجوان بری نظر کا شکار ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے حادثات ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھ سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ نظر ہے، بری نظر ہے۔ تو اس لیے بری نظر سے ہم کو بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر دانے ہیں، اس کے چہرے پر کالے دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقوا لها فإن بها النظرہ، اس کے چہرے پر جو کالے دانے یا لال دانے نظر آ رہے ہیں اس کو جلدی سے رقیہ کرو، جھاڑ پھونک کرو، فإن بها النظرہ، کیونکہ اس کو نظر لگی ہے۔ دیکھیے نارملی جو جوانی کے دانے نکلتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کے چہرے پر ہمیشہ دانے رہتے ہیں، چاہے وہ مرد پر ہو یا عورت پر ہو، کم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بری نظر کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر دانے نظر آتے ہیں۔ اب آگے میں بتاؤں گا کہ کون کون سی علامتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بری نظر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے، چاہے وہ کالے دھبے ہوں یا لال دھبے ہوں، کسی طرح کے اگر چہرے پر دھبے نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نظر لگی ہوئی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کے بارے میں یا ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو دم کرو، اس کو جھاڑ پھونک کرو۔ اب جھاڑ پھونک سے مطلب وہ مطلب نہیں لینا آپ لوگ جو مارکیٹ کے اندر جھاڑ پھونک لیتے ہیں، مورچھل لے کر کے اور پھر پتہ نہیں اونٹ ڈال کر کے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آگے وہ ساری چیزیں آ رہی۔ تو وہ جھاڑ پھونک نہیں ہے، شرعی جھاڑ پھونک جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں، جو دعائیں ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچی کو نظر لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر جو ہے دھبے پڑے ہوئے ہیں، اس کو رقیہ کرو جس کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ پانچویں حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل بیت من الانصار فی الرقیۃ من الحمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد
زہریلے ڈنک اور پھوڑے پھنسیوں سے بچنے کے لیے دم جھاڑ کرنے کی، جھاڑ پھونک کرنے کی، رقیہ کرنے کی اجازت دی۔ اگر سمجھو کسی بچھو وغیرہ نے ڈنک مارا ہے، یا کسی سانپ وغیرہ میں نے بھی کاٹ لیا ہے، یا پھر چہرے پر کالے یا لال دانے آ جاتے ہیں، پھنسیاں آ جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ کل 5 حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، حالانکہ احادیث بہت زیادہ ہیں، تقریباً 10 سے 12 حدیثیں ہیں دم کے بارے میں، لیکن صرف میں نے 5 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، قرآن کریم کی 2 آیتیں، اور ان 5 حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نظر لگتی ہے، بری نظر لگتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم جھاڑ پھونک کرنے، رقیہ کرنے کی ہم کو اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ بری نظر صرف انسانوں کی ہی نہیں لگتی، بلکہ بری نظر جنات کی بھی لگ سکتی ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، بری نظر صرف انسانوں کی ہی نہیں لگ سکتی، بلکہ بری نظر جنات کی بھی لگ سکتی ہے۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسان کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی انسانوں کی بھی نظر سے اور جنوں کی بھی نگاہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کی نظر کسی انسان کو، کسی مرد یا عورت کو لگ سکتی ہے، تو ٹھیک اسی طرح کسی جن کی نظر کسی مرد یا عورت کو لگ سکتی ہے۔ اسی لیے وہ حدیث یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خلوت میں، جب تم تنہائی میں، اپنے بیڈ روم میں یا اپنے باتھ روم میں کہیں کپڑے نکال رہے ہو، تو اس وقت بسم اللہ کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی حفاظت کرے گا جنات اور شیاطین کے ذریعے سے۔ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن چونکہ یہ نظر بد جو ہے تقدیر سے بھی آگے جا سکتی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی بھی نظر انسانوں کو لگ سکتی ہے، اور جنات کی نظر بھی انسانوں کو لگ سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنات کی نگاہوں سے جو ہے پناہ مانگا کرتے تھے، نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک چھٹی حدیث بھی میں پیش کر دیتا ہوں، چونکہ وہ بہت لمبی حدیث ہے، اس کو مختصر کر کے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لآل حزم فی رقیۃ الحیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈسنے پر رقیہ کرنے کی اجازت دی، سانپ کے ڈسنے پر دم کرنے کی اجازت دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سانپ جب ڈستا ہے تو وہ اپنا زہر چھوڑتا ہے۔ آپ جو علاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، وہ کریں، لیکن ساتھ میں آپ دم بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے دبلے پتلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے بچے اتنے دبلے پتلے کیوں ہیں، کھانا پینا نہیں دیتے ہیں کیا ان کو؟ تو وہ کہنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ ایسا نہیں ہے، میرے بچے کھاتے پیتے ہیں، میرے بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچوں کو بری نظر بہت جلدی لگتی ہے، میرے بچوں کو بری نظر بہت جلدی لگتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دم کرو۔ تو جو دعائیں پڑھ کر کے اسماء بنت عمیس دم کرتی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنایا کہ میں یہ دعائیں پڑھ کر کے دم کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دم کر سکتی ہو۔
یعنی وہ صحیح دعائیں تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. اگر وہ دعائیں دم اگر صحیح نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی موذی جانور, چاہے وہ سانپ کاٹ لے, چاہے وہ بچھو کاٹ لے, یا کوئی بھی جانور کاٹ لے, تو اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کا, جھاڑ پھونک کرنے کا, رقیہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. یہ جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں, ان میں کئی ایک باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر لگتی ہے, انسانوں کی بھی لگ سکتی ہے, جنات اور شیاطین کی بھی لگ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دم کے الفاظ وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اپنے بنائے ہوئے دم کے الفاظ نہیں چلتے, لوگوں نے جو اپنے طرف سے بنائے ہوئے ہیں وہ دم کے الفاظ نہیں چلتے. تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کے الفاظ پڑھ کر سناتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے, قرآن کریم کی آیتوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بری نظر لگتی ہے. جب ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آ گئی, ہمارے لیے کافی ہے, سائنس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آئیے سائنٹیفکلی ہم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے, انسان کی آنکھوں سے جب یہ دوسرے انسان کو دیکھتا ہے ایموشنل انرجی نکلتی ہے. ایک انسان جب دوسرے انسان کو دیکھتا ہے تو ایموشنل انرجی نکلتی ہے. وہ مثبت بھی ہو سکتی ہے, منفی بھی ہو سکتی ہے, وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, ارے بولو جی, نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. پازیٹیو نیگیٹو انسان کی آنکھوں سے ایک ایموشنل انرجی نکلتی ہے. سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے اگر پازیٹیو انرجی نکلتی ہے تو سامنے والے کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے, اور اگر وہ نیگیٹو نکلتی ہے تو سامنے والا دیکھ کر کے اس کو گھبرا جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہے, جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو آنکھوں میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, تو یہ پازیٹیو ہے. اور اگر کوئی آپ کا ایسا آدمی ہے آپ کی اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے, تو جیسے ہی آپ نظر دیکھتے ہیں تو آپ کیا کر لیتے ہیں, نظر پھیر لیتے ہیں, نظر چھپانے لگتے ہیں. یہ پازیٹیو نہیں ہے بلکہ یہ نیگیٹو ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایموشنل انرجی پازیٹیو بہت کم ہوتی ہے, نیگیٹو زیادہ ہوتی ہے, تو ایسی حالت میں سامنے والے کے اوپر وہ اثر انداز کرتی ہے. اور آدمی ہمیشہ پازیٹیو رہے, کبھی نیگیٹو نہ بنے. اپنے آپ کو پازیٹیو بنا کر کے رکھیے, کیونکہ یہ پازیٹیو اچھی چیز ہے, خود کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے, دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, ایک علم ہے, آپ اس کو جادو میں سے کہہ سکتے ہیں یا پتہ نہیں کس میں سے کہہ سکتے ہیں, میں تو پکی بات تو نہیں کہہ سکتا. ایک علم ہے جس کو بولتے ہیں ہیپناٹائزم. سنے کیا کہیں؟ ہیپناٹائزم. پڑھے لکھے لوگ گردن ہلا رہے ہیں, ہاں مولانا ہم جانتے ہیں. ہیپناٹائزم کس کو کہتے ہیں؟ جب سامنے والے کو گھورنے لگتے ہیں, اس کی کچھ لمٹ ہوتی ہے, اتنے سیکنڈ وہ لوگ گھورتے ہیں, سامنے والا بے ہوش ہو کر کے گر جاتا ہے. ہیپناٹائزم آج بھی ایک علم ہے, لوگ اس کو اپناتے ہیں. جب ہیپناٹائزم کو لوگ مانتے ہیں کہ آدمی کو ہم بے ہوش کر سکتے ہیں, اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں, تو ٹھیک اسی طرح یہ نظر جو ہے یہ پازیٹیو اور نیگیٹیو ہونے کی وجہ سے سامنے والے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اور قرآن اور حدیث کے اندر یہی بات بتائی گئی ہے کہ نظر سے جو ہے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. جیسے کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کے ذریعے سے پھسلانا چاہتے تھے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. تو معلوم کیا ہوا, نظر لگتی ہے, اور اس طریقے سے تمام چیزیں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ چکی ہیں. اب نظر بد کی علامتیں کیا ہیں, یعنی کسی کو نظر لگی ہے کیسے اندازہ لگائیں گے؟ کچھ ہوتی ہیں جادو کی علامتیں,
کچھ ہوتی ہیں حسد اور نظر بد کی علامتیں، کچھ ہوتی ہیں مس کی علامتیں، کسی کو شیطان یا جن چھو جاتا ہے اس کی علامتیں الگ ہیں. تو آئیے یہ کچھ علامتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ پوری کی پوری علامتیں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں سے کچھ علامتیں ہو سکتی ہیں یا کچھ علامتیں ایسی ہیں جو میں پیش نہیں کر سک رہا ہوں، لیکن اور بھی علامتیں اس کے اندر ایڈ کی جا سکتی ہیں. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے 10-12 علامتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب جیسے ہی درس ختم ہو پھر یہ نہیں بولنا مولانا جو بولے تھے وہ سارے میرے اندر ہیں. بھئی ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علاج بھی میں بتا رہا ہوں، آپ گھر پہ جا کر کے علاج کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے آنکھوں میں درد ہونا، اور وہ آنکھوں کا درد کن پٹیوں سے شروع ہو کر پورے کے پورے سر میں پھیلنا، اور کندھے سے پورا کا پورا درد پیروں میں اترنا. یہ نظر بد کی پہلی علامت ہے. سمجھ میں یہ بات ہے؟ درد کہاں سے شروع ہوتا؟ آنکھوں سے. نظر کہاں سے شروع ہوتی؟ آنکھوں سے. یہ درد یہاں سے نکلے گا، کن پٹیوں میں آئے گا، پورے سر، کندھوں پہ اور پورے کے پورے جسم میں، خاص کر کے پیروں میں نیچے تک چلا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو، اس مرد کو یا اس عورت کو، اس بچے کو نظر لگی ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ چہرے، کمر اور رانوں میں لال یا کالے دانے یا دھبے نظر آنا. یہ بھی بری نظر کی علامت ہے. اور زیادہ سے زیادہ، 1-2 اگر نظر آئے تو پھر یہ نہیں بولنا کہ نہیں نظر لگ گئی ہے. زیادہ سے زیادہ، اور اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی بغلوں میں بھی دانے نکل سکتے ہیں، چہرے پہ، ہاتھ پہ، اور اس طریقے سے یہ جو کوہنی والا اوپر والا جو حصہ ہے اس میں بھی نکل سکتے ہیں. جہاں پہ ہم لوگ موڑتے ہیں چیزوں کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیروں کو، وہاں بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے اپنے ماتھے پر، یعنی اپنے پیشانی پر اور اپنے کمر میں، اپنے ہتھیلیوں میں اور اپنے پیروں کے تلووں میں زیادہ سے زیادہ پسینہ آنا. تھوڑا بہت تو نارملی گرمی ہونے کی وجہ سے آ سکتی ہے، لیکن کثرت سے پسینہ آنا یہ بھی نظر بد کی علامت ہے. چوتھی چیز یہ ہے دل کی دھڑکن کبھی تیز ہونا، کبھی کم ہو جانا. کبھی آدمی کا جو ہے دل کی دھڑکن کی وجہ سے پریشان ہونا، ایسا محسوس ہونا کہ بس میں اب مرنے والا ہوں. اگر ایسے محسوس ہونے لگے تو سمجھو کہ آدمی جو ہے اس کو نظر لگی ہوئی ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ چہرے کا زردی مائل ہو جانا. زردی بولیں گے تو پیلا پڑ جانا، چہرے کا پیلا پڑ جانا، یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے وقت میں، یا صبح و شام کی دعائیں پڑھنے کے وقت میں، یا دم کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے وقت میں زیادہ سے زیادہ جماہی آنا اور خود بخود آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ بری نظر کی علامات میں سے ہے. اور ساتویں چیز یہ ہے کام میں دل نہیں لگنا، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لگنا، حافظہ کمزور ہو جانا اور اپنے آپ پر توجہ نہیں دینا، یہ بھی علامات میں سے ہے. آٹھویں چیز یہ ہے سونے کے وقت میں، خواب میں بار بار اپنی آنکھوں میں آنکھیں دیکھنا. سونے کے بعد جب آدمی سو جاتا ہے، سونے کے بعد خواب تو بہت سارے اس کو نظر آئیں گے، لیکن اس کو آنکھ میں ہی آنکھ نظر آئیں گے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کو غور سے گھور رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد کا شکار ہے. 9ویں چیز یہ ہے جسم میں خارش ہونا، کھجلی. سمجھو آپ ڈاکٹر کے پاس بتا رہے ہیں، 1 ڈاکٹر، 2 ڈاکٹر، 3 ڈاکٹر، کئی ڈاکٹروں کے پاس آپ بتا رہے ہیں، سال 2 سال سے جو ہے علاج کر رہے ہیں، لیکن وہ کھجلی ہے کہ ختم ہونے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظر بد کا شکار ہوئے ہیں. اور ایسا محسوس ہونا جسم میں جیسے چونٹیاں چل رہی ہوں، چونٹیوں کا رینگنا اور جسم میں خارش ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو نظر بد لگی ہے. 10ویں چیز ہے آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا اور جھپکنا. ہمارے یہاں بولتے ہیں نا آنکھیں پھڑپھڑانا. آنکھیں اگر پھڑپھڑاتے ہیں یا پھر جو ہے جھپکتے ہیں، بار بار جو ہے آنکھیں جھپکنا، یہ بھی نظر بد کی علامات میں سے ہیں.
11ویں علامت ہے ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا. ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں، جیسے یہ ہاتھ کا حصہ ہے ہتھیلی وغیرہ میں، ایسا محسوس ہونا جیسے کوئی سوئی چبھ رہی ہے. پیروں میں بھی ایسے محسوس ہونا جیسے سوئی چبھ رہی ہے. اور ہمیشہ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جانا. جیسے لوگ بولتے ہیں نا ان کے ہاتھ دیکھو کتنے ٹھنڈے پڑ گئے بغیر کسی سبب کے، تو یہ بری نظر کی علامتوں میں سے ہے. 12ویں چیز ہے انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا. جیسے ایک نوجوان اچھا بنتا تھا، سورتا تھا، اچھے کپڑے پہنتا تھا، اب وہ منہ بھی دھونے کے لیے تیار نہیں، برش بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اچھے کپڑے پہننے کے لیے تیار نہیں. ایک عورت جو ہے، ایک نوجوان لڑکی اچھے کپڑے پہنتے تھی، اپنے آپ کو بناتی سنوارتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ سے بے پرواہ ہو گئی، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظر بد کا شکار ہے، بری نظر اس کو لگی ہوئی ہے. وہ پہلے بات چیت کرتی تھی، پہلے ہنسی مذاق کرتی تھی، نوجوان بیٹھتا تھا سب کے ساتھ، لیکن بالکل تنہائی اختیار کرتا ہے تو سمجھیں کہ وہ نظر بد کا شکار ہے. اور 13ویں چیز بڑی اہم ہے یہ مائیں بہنوں کے لیے، وہ یہ ہے بچہ پہلے دودھ بہت زیادہ پیتا تھا، لیکن اب بچے نے دودھ پینا بند کر دیا ہے، یا اگر پیتا بھی ہے تو برائے نام پیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیتا کم ہے، روتا زیادہ ہے. ماں کا دودھ بچہ پیتا کم ہے اور روتا زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بری نظر لگی ہے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. نظر بد بچے کو لگی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی یہ ڈاکٹر، کبھی وہ ڈاکٹر، کبھی فلاں ڈاکٹر، کبھی فلاں ڈاکٹر. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. کرناٹک کے اندر ایک شہر ہے، آپ نے سنا ہوگا، بیجاپور سائیڈ میں تالی کوٹ. وہاں پر میرا ایک پروگرام تھا. میرا پروگرام مغرب کے بعد تھا. میں عصر کو پہنچا. عصر کی نماز کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا چائے پینے کے لیے گھر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. گھر دور تو نہیں، کہنے لگا بس بازو کی گلی میں. گیا، جانے کے بعد جو ہے بیٹھے بات چیت کر رہے تھے. 6 یا 7 سال کی بچی کو میرے سامنے لایا گیا، اور گھر میں اندر سے دادی کی بھی آواز آ رہی ہے، گھر میں عورتوں کی بھی آواز آ رہی ہے. کریں کہ مولانا یہ بچی کل سے آج تک نہیں سوئی ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ کل دوپہر میں 2 بجے سے لے کر ابھی 4-5 بج رہے ہیں، یعنی 24 نہیں بلکہ 26 سے 27 گھنٹے اس بچی کو ہو گئے، ابھی تک نہیں سوئے. یہ بچی سونے کو تیار نہیں ہے، بس کھیل رہی ہے، ادھر ادھر جا رہی ہے، رات میں بیٹھ کر کے کھیل رہی ہے. میں نے کہا پہلا سوال میرا یہی تھا، بچی کہیں گری تھی کیا؟ میرا پہلا سوال. بولیں گے ہاں بالکل صحیح بولے آپ، 2 بجے یا نیچے سیڑھیاں کے اوپر سے گری تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد سے نہیں سوئی، اس کے بعد سے پریشان ہے، پریشان کر رہی ہے. سب کچھ پریشانی کر رہی ہے. اب تک ہم لوگ 3 ڈاکٹروں کو بتا چکے ہیں. 26-27 گھنٹوں میں کتنے ڈاکٹروں کو بتائیں؟ 3 ڈاکٹروں کو بتا چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. میں بچی کو بلایا، 6 سال کی وہ بچی تھی. میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، وہ بچی دیکھ کر کے ہنسنے لگتی. بولے مولانا ہم لوگ پریشان ہیں، کل سے ہنسنا، کھانا پینا سارا سب کچھ اس کا بند ہو چکا تھا. پھر میں نے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا، اور پڑھنے کے بعد بچی کے اوپر دم کیا اور پانی اس کو دے دیا. بچی وہاں سے پی کر کے چلی گئی، اور جانے کے بعد جو ہے مست کھا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، یہاں جا رہی ہے، اور سننے میں آیا کہ مغرب تک وہ بچی سو بھی گئی. 3 ڈاکٹروں نے علاج کیا، دوائی بھی اثر نہیں کری. بچی نہ کھانے کو تیار، نہ پینے کو تیار، نہ کھیلنے کو تیار، نہ ہنسنے کو تیار، اور نہ سونے کو تیار. کوئی چیز بھی نہیں کر رہی ہے. کیوں کہ جب وہ سیڑھی سے گر رہی تھی تو وہ انسان کی نظر نہیں تھی بلکہ کسی جن کی نظر اس بچی کو لگی تھی. سورہ فاتحہ اور فلق اور ناس اور کچھ دعائیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو شفا دے دی. یہ علاج آپ خود کر سکتے ہیں گھر میں، وہاں یہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مولانا کو بولو، وہ رقیہ کرنے والوں کو بلاؤ، کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ خود کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آدمی کو نمازی بھی ہونا ضروری ہے، دیندار بھی ہونا ضروری ہے. کچھ شرائط کے ساتھ اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے زبان میں شفا دے دے گا، اور اس طریقے سے چند آپ دعائیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرے گا. تو معلوم کیا ہوا، یہ نظر بد کے تعلق سے کل 13 علامتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں کہا، کچھ زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، کچھ
کم بھی ہو سکتی ہیں یا 1 2 3 علامتیں بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو بری نظر لگی ہے کہ نہیں لگی. تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے، تشخیص کرنا ضروری ہے، ڈائگنوس کرنا ضروری ہے. جب تک کسی مریض کا ڈائگنوس نہیں ہوتا تب تک ہم اس کا علاج بھی نہیں کرتے ہیں. یہ بہت اہم اور ضروری ہے. اب سمجھیے، مان کر کے چلتے ہیں کہ کسی کو بری نظر لگی ہے تو اس کا علاج کیا ہے. اب کہاں پہنچے ہیں ہم لوگ؟ علاج پر. قرآن کی آیتیں نظر لگتی ہے، حدیثیں نظر لگتی ہے، نظر لگنے کی علامتیں. تیسری چیز ہو گئی. اب چوتھی چیز کیا ہے؟ نظر بد کا علاج. یعنی اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ اور سنن ابن ماجہ، ابن حبان اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سہل بن حنیف یہ ایک ندی کے کنارے غسل کرنے کے لیے گئے. انہوں نے کپڑے نکالا تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عامر بن ربیعہ، وہ دیکھ کر کے ان کو کہنے لگتے ہیں، ارے کیا خوبصورت جسم ہے، بخدا آج تک میں نے کسی دوشیزہ کا، کسی نوجوان لڑکی کا میں نے ایسے جسم نہیں دیکھا، کیا خوبصورت جسم ہے. آدمی بولتا ہے نا کسی کو دیکھ کر کے. صحابی نے ویسے کہا، عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ویسے ہی کہا. وہ جیسے ان کی زبان سے الفاظ نکلے، سہل بن حنیف وہیں پر تڑپنے لگے، تکلیف ان کو ہونے لگی. تو فوراً دوسرے صحابہ کرام جاتے ہیں، اٹھا کر کے ان کو لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہل بن حنیف پانی میں گئے، عامر بن ربیعہ نے ایسے ایسے الفاظ کہے، بس وہیں پہ وہ تڑپنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم وضو کرو. سب سے پہلے تم کیا کرو؟ وضو کرو. اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، اور اپنے پیروں کو دھو، اور اپنے ازار کے اندر والا حصہ دھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرانے کے بعد ازار کے اندر والا حصہ بھی دھلواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس کو نظر لگی تھی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹاتے ہیں، ان کے سر کے اوپر سے وہ پورا کا پورا پانی بہا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا دے دیتا ہے. سمجھ میں یہ حدیث؟ یعنی اگر کسی کو کسی کی نظر لگتی ہے، اگر کسی کو کسی کی نظر لگتی ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ نظر کس کی لگی ہے. جس کو نظر لگی ہے وضو کروایا جائے گا، ازار کے اندر والا حصہ دھلوایا جائے گا، اور جس کو نظر لگی ہے بیٹھ کر کے پیٹھ کے اوپر، سر کے اوپر سے پورے جسم پر ایک ہی مرتبہ جھٹکے میں پانی ڈال دیا جائے گا. اس طریقے سے یہ نظر بد کا علاج ہے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس روایت کو صحیح کہا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بری نظر جس کو لگی رہتی تھی، لگانے والے سے کہتے تھے کہ وضو کرو، اور جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر سے پانی بہا دیتے تھے، اور اس طریقے سے نظر بد دور ہو جاتی تھی. اب یہاں ایک اہم سوال ہے، اس کے جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر لگی، جس کی نظر لگی کون تھے؟ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، وضو کیے اور پھر پانی ڈال دیا گیا. اب ہم کو کیسا پتا چلے گا کہ فلاں مرد کی یا فلاں عورت کی نظر لگی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کوئی خاتون ہماری رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، آ کر کے گھر میں چلے گئے، بچہ رو رہا، 5-6 گھنٹے ہو گئے بچہ خاموش ہونے تیار نہیں، 12 گھنٹے ہو گئے رات بھر نہیں سویا، اگر آپ جا کر کے بولیں گے آپا ذرا وضو کر کو دیو، تمہاری نظر لگی رہیں گی، تو آپا کیا بولتے ہیں معلوم؟ تمہارے وضو کی تیاری نہیں بلکہ تمہارے غسل کی تیاری کرنے لگتے ہیں. میں اتنی بری ہے کیا؟
میری نظر لگ سکتی ہے، نہیں نہیں میری نظر تو بہت اچھی ہے، میری نظر کبھی کسی کو نہیں لگتی. اب سامنے والے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں. کیا کریں گے؟ بہت اہم سوال اٹھایا ہوں میں، اس کا جواب بھی سنیے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ مرد بھی ہوتے ہیں جن کی نظر لگ سکتی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ نظر لگانے کے ارادے سے ہی لگائیں. کچھ الفاظ کبھی کبھی پیار میں بھی ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو نظر لگ سکتی ہے. بہت سارے علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ریاض کے اندر ایک باپ جو ہے گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ دودھ پی رہا ہے. باپ یہ کہنے لگتا ہے یہ کیا لاڑ سے تم پال رہی ہو، جب دیکھو گود میں رہتا دودھ پینے لگتا ہے. تھوڑی دیر میں وہ بچہ جو ہے اینٹنے لگا، نظر لگ گئی، باپ کے الفاظ جو ہے اس کو نظر لگ گئی، اور ہو گئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا بچے کا انتقال ہو گیا. باپ کی نظر ایسے لگتی ہے. تو اس لیے جب بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگے، بھلی لگے، کبھی کبھی بیوی بھی اچھی لگتی جی، دوسرے کی نہیں، اپنی بیوی کو دیکھنا، ذرا تعریف بھی کرنا، ہاں کیا بات ہے، بہت اچھے کپڑے پہنی سو ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ، ہاں آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بمبٹ ہے ایک دم، کپڑے بہت اچھے ہیں، ہاں اسی واسطے میں 5,000 کے لے رہتے ہیں، 3,000 میں جھوٹ بول کے 5,000 بولتے ہیں، ہاں وہاں پر بھی گھپلا. تو یہ جو چیزیں ہیں کوئی بری نہیں ہے. اگر آپ کو بیوی اچھے لگے، بیٹی اچھی لگے، بیٹا اچھا لگے، کوئی بھی رشتہ دار آپ کو اچھے لگے تو اس کے لیے دعائیں ہیں جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہم بارک علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اس طریقے کے جو الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ الفاظ کہنے سے بری نظر نہیں لگتی. اب سوال ابھی بھی باقی ہے کہ ایک مرد یا عورت کی نظر کسی بڑے کو چھوٹے کو لگ گئی، ان کے اندر یہ ساری علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ اب سامنے والے ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، وضو کر کے دینے کو بھی تیار نہیں ہے. وضو کر کے آپ ٹب میں اگر لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا کریں گے؟ اگر بچوں کو لگی ہے، ماں باپ زندہ ہیں، تو ماں باپ خود وضو کریں. ماں باپ خود کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، اور اس کے پانی کو ایک ٹب میں جمع کریں گے. جس کو نظر لگی ہے اس کو بٹھا کر کے اس کو پیٹ کے حصے سے ایک ہی مرتبہ جھٹکے میں ڈال دیں گے. یہ ہے نظر بد کا علاج جو اہل علم نے بیان کیا. دوسرے یہ ہے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے نظر بد کے علاج کے طور پر ایک چیز بتائی ہے، ایک علاج کا طریقہ بتایا ہے، اور میں خود جو ہے اس کو میں نے تجربہ کیا، الحمدللہ کامیابی ملی. وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک بچہ لا گیا، تقریباً اس کی عمر 2 سے 2.5 سال کی عمر اس کی تھی. 2-2.5 سال یا 3 سال کے اندر کا وہ بچہ تھا. وہ بچہ دھارواڑ کا رہنے والا تھا. کہیں سے ان کو اطلاع ملی، میرے پاس آئے، میں نے ان کے اوپر رقیہ کرنے کے بعد جو ہے، اور یہ بچہ میرے پاس آنے سے پہلے 1.5 مہینے تک منی پال کے ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا تھا. تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے اس پر خرچ ہو چکے تھے اس بچے پر. اس کا باپ جو ہے بچے کا ہے کویت میں رہتا تھا. اس کو بیماری کیا تھی؟ اس کو پیخانے کے راستے سے اس بچے کو خون رکنے کو تیار نہیں تھا. جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اس کی عمر 2.5 سال 2.25 سال کی ہوئی ہے، اس کو خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا. کئی ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لاکھوں روپے خرچ کیے. میرے پاس آیا تو میں نے ان کو علاج کا طریقہ بتایا. میں نے کہا کہ دیکھو 5 بیر کے پتے لے لو، اور ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوا کے اندر اس کو نقل کیا ہے. اردو کتابیں بھی موجود ہیں فتاوا کی، اس کے اندر موجود ہے. ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 بیر کے پتے لے لو. 5 بیر کے پتے لینے کے بعد اس کو پیس لو، اس کا پیسٹ بنا لو. 2-4 لوٹے پانی کے اندر وہ پیسٹ ڈالو، اور پھر اس کے بعد اس پانی میں دم کرو. دم کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، آمن الرسول پڑھو، قل هو اللہ احد پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو. پھر اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین کو پڑھ کر کے دم کرتے تھے. اور بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میرے ابا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے ان پر پڑھ کر کے دم کرتے تھے، اس لیے میں اپنے بیٹوں یعنی اپنے نواسوں حسن اور حسین پر پڑھ کر کے دم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام دعاؤں کو چھوڑ دو، اس کو لازم پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے 2 سورتیں بڑی اہم ہیں، پڑھتے بھی رہو، اگر کچھ اسی پر دم بھی کرنا ہو تو یہ 2 سورتیں پڑھ کر کے دم کرو۔ جیسے کہ میں نے وہ ساری چیزیں گنوائی ہیں، اس کو آپ پڑھیں اور پھر اس کے بعد پانی کے اندر تھتکاریں۔ پانی کے اندر پھونکنا نہیں ہے، تھتکارنا ہے۔ 3 مرتبہ 5 مرتبہ آپ تھتکاریں اور بچے کو ایک ٹب میں بٹھائیں، کپڑے دھونے کا جو ٹب رہتا ہے، بچے کو اس میں ٹب میں بٹھائیں۔ ٹب میں بٹھانے کے بعد وہ پانی جس میں نارمل پانی بھی ہے، دم بھی آپ نے کیا ہوا ہے، بیر کے 5 پتے آپ نے پیس کر کے اس کا پیسٹ ڈالا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح ہلا لیں، بچے کے اوپر ڈالیں۔ پھر وہ ٹب میں کا پانی بالٹی میں لے لیں، بچے کو پھر بٹھائیں، پھر ڈالیں، یعنی 5 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، 5 مرتبہ نکالنا ہے، اور 5ویں مرتبہ جو پانی بچتا ہے وہ پانی لے جا کر کسی جھاڑ کے جڑ میں ڈال دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا ہو جائے گی۔ میں نے کہا 9 دن کے اندر 3 مرتبہ اس بچے کو ایسے کرو، الحمدللہ 50% اس بچے کی بیماری دور ہو گئی۔ دوسری مرتبہ انہوں نے پھر 9 دن کے اندر 3 مرتبہ بچے کو نہلایا، آج الحمدللہ بچہ صحت مند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے بری نظر کے شکار ہونے کی وجہ سے اس کو خون کا مسئلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو شفا دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا ہے، خیر کے فیصلے کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی ذات پر ہم کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے طریقہ ہے جو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بتائیں، یہ غسل کا یہ طریقہ ہے نظر بد کا علاج۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں یا 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر کے بچوں کے اوپر دم کر دیں۔ تیسرے ان میں جو ہے 3 دعائیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری دعا ہے اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تیسری دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین کو پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیں یہاں ایک چیز آپ سمجھیں، اگر اپنے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ اپنے لیے، اگر دوسروں کے لیے اگر آپ جو ہے دم کر رہے ہیں تو اعیذکا، کیا کہیں گے؟ اعیذکا۔ یہ تھوڑا سا فرق آپ سمجھیں، اپنے لیے کریں گے تو اعوذ، دوسرے کے لیے کریں گے تو اعیذکا۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کو خیال رکھیں، کوئی بھی آدمی جو ہے دم کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 4 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ کون کون سی چیزیں؟ نظر بد لگتی ہے قرآن سے دلیل، نظر بد لگتی ہے حدیث سے دلیل، اور پھر اس کے بعد نظر بد کی علامتیں، اور چوتھے نمبر پر نظر بد کا علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب 5ویں چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے نظر بد کا غیر شرعی علاج۔ نظر بد کا غیر شرعی علاج، جو ہمارے معاشرے کے اندر نظر بد کا علاج کرتے ہیں، وہ کون کون سے طریقے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز ہے کالے دھاگے۔ کالے دھاگے وہ ہاتھ میں بھی ہو سکتے ہیں، گلے میں بھی ہو سکتے ہیں، کمر میں بھی ہو سکتے ہیں، پیر میں بھی ہو سکتے ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے کالے دھاگے کے ساتھ ساتھ ایک تعویذ بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے مولوی لوگ، مولوی کہنا بھی مشکل ہے ان کو، پیٹ پالو لوگ، یہ پہلے کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ ایک پرنٹ بنا لیے، اسی کو فوٹو کاپی مارتے رہے، وہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تعویذ کے اندر وہ پرنی ہوتی ہے، اس کے اندر ڈالتے ہیں، ادھر ادھر سے موم لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
گلے میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعویذ، یہ کالا دھاگا، یہ فلاں اور یہ فلاں چیزیں ہم کو بری نظر سے روک لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کسی بھی حالت میں جائز نہیں، حرام ہے، شرکیہ کام ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب اگر لوگوں سے پوچھیں گے تو ایک جواب دیتے ہیں، شاید آپ بھی بولتے ہوں گے، کیا ہے؟ نہیں مولانا اس کے اندر قرآن لکھ کر کے ہے نا، اس میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ قرآن برائے نام لکھا ہوا ہے، اس میں پورے کے پورے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ اصحاب کہف کے کتے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ شیطانوں کے نام لکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ قرآن اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور آپ تعویذ لٹکا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ کو آپ کو بیت الخلا جانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکال کر کے جاتے تھے، کیونکہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ جو تعویذ باندھنے والے نکال کر کے رکھے جاتے ہیں، نہیں جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم یہ مانتے بھی ہیں، کیا ہے؟ قرآن میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن میں شفا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو لے کر کے گلے میں لٹکا لو۔ قرآن میں شفا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو گلے میں لٹکانا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شفا ہے اس لیے ہم اس کو گلے کے اندر لٹکاتے ہیں، میں آپ کو ایک اور چیز قرآن سے دے دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہد میں شفا ہے۔ شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے قرآن میں شفا ہے اس لیے ہم اس کی تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، تو پھر یہ بھی جان لو شہد میں بھی شفا ہے۔ قرآن کہتا ہے شہد، ایک بوٹل لے لو، شہد اس کے اندر ڈالو اور گلے میں لٹکا لو۔ ارے بولو جی، لٹکا لو گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں لٹکاؤ گے؟ ہاں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ شہد میں شفا ملے گی کب؟ جب اس کو آپ استعمال کریں گے، کھائیں گے۔ قرآن میں شفا ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ کر رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ دھاگے کی جتنی شکلیں ہیں، کالا دھاگا، پیلا دھاگا، لال دھاگا، سفید دھاگا، ویسے عام طور پہ کون سا دھاگا باندھتے ہیں؟ کالا دھاگا ہی باندھتے ہیں۔ تو اس کی جتنی شکلیں ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تعویذ باندھنا اور نظر بد سے بچنے کے لیے ساری چیزیں غلط ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کالی ہنڈی، وہ ہنڈی کے اوپر ایک منڈی۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہنڈی کو کیا کرتے ہیں؟ مٹی کی ہنڈی لے کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد چونے سے پتہ نہیں کن کن چیزوں سے پینٹنگ کے ذریعے سے اس میں ایک منڈی چھڑاتے ہیں، ایک منڈی، اور وہ بھی انسانوں کی نہیں رہتی، بھوت کی منڈی۔ پتہ نہیں کون دیکھ کے آیا بھوت کو جو اس کی منڈی چھڑاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کالا پتلا، جیسے نیا گھر کوئی بنا رہا ہے تو وہ ایک پتلا رہتا ہے، اس طریقے سے کالا پتلا، اس کی منڈی رہتی ہے، اس کے ہاتھ اور پیر رہتے ہیں، پورا کا پورا دھڑ رہتا ہے، اور لٹکاتے ہیں کس لیے؟ بری نظر نہیں لگتی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ غیر مسلم بھائی کر رہے ہیں تو الگ ہے، ان کو معلوم نہیں یہ کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے مسلمان ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے لیمو اور مرچی دونوں کو ملا کر کے ایک دھاگے میں گاڑی پہ لگا دیے، گھر پہ لگا دیے، یا کہیں اور لگا دیے کہ اس سے بری نظر نہیں لگتی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ مرچی کو، لیمو کو شوق سے کھانے کے لیے نازل کیا ہے، وہ مرچیوں کو نظر بد کو لٹکانے کے واسطے نہیں نازل کیا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے نظر بد اتارنے کا ایک طریقہ ہمارے پاس ہے۔ کیا ہے؟ ہری مرچی یا لال پکی مرچی لیتے ہیں، لینے کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا کبھی تیل لگاتے ہیں، کبھی نہیں لگاتے۔ جس کو بری نظر لگی ہے، پیٹ میں درد ہے یا اور کچھ بھی تکلیف ہے، اس کے اوپر وارتے ہیں اوپر سے نیچے۔ وہ کیا کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں نہیں معلوم۔ میں بھی اپنی اماں کو پوچھا اماں تمہیں کیا کرتے ہیں بچپن میں، تو بولتے ہنس کے رہ جاتی تھی، نہیں تیرا کام ہے تو اتار لے بس، باقی کا کام ہو جاتا تیرا۔ وہ لے کر کے اور پھر اس کے بعد چولہا جل رہا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں،
پٹ 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 کی آواز آتی ہے. ہاں دیکھ بیٹے اب نظر تیری ختم ہو گئی. حالانکہ ہوتا کیا ہے, جب ہری مرچی یا لال مرچی پکی بھی رہتی ہے, ایک تو اس کے اوپر تیل لگاتے ہیں, دوسرے اس کو چولہے میں ڈالتے ہیں, گیس جانے کے لیے جگہ تو اس کو چاہیے نا, پٹ پٹ کی آواز آتی ہے, تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, نظر پوری ختم ہو گئی. پانچویں چیز یہ ہے, پان لیتے ہیں, پان کو اوپر سے تیل لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو وہ پیٹ کے اوپر سے وارتے ہیں, گھماتے ہیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ, پھر لے جا کر کے چولہے پہ ڈال دیتے ہیں, اور چولہے میں سے کھٹ پھٹ تٹ پٹ کی آواز جب آنے لگتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ, نظر بد ختم ہو گئی, دور ہو گئی. اور چھٹی چیز بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ بچہ جب ماں اس کو نہلاتی ہے, گورا رہا تو بھی پاؤڈر لگاتی ماں, کالا رہا تو بھی پاؤڈر لگاتی, اور پھر اس کے بعد ایک نظر کا ٹپکا, کالا ٹپکا, یہاں ایک ادھر ایک ادھر ایک. اور اماں کیا سمجھتی, کالا ٹپکا لگے تو بچے کو نظر نہیں لگتی. واہ بھائی واہ. اچھا شکر ہے یہ بچہ چھوٹا ہے, ابھی گود میں ہے, کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, سمجھے کہ نہیں, اس کو دوسرے لوگ دیکھیں گے اس واسطے کالا ٹپکا لگا رہے ہیں. ایسا کرو, جو عورتیں اپنے شادی ہو چکی ہے, شوہر جب گھر کے باہر لگاتا ہے تو اس کو بھی ٹپکا لگا کے بھیجو. نہیں, ٹپکا لگائیں گے تو نظر نہیں آتا, منہ کالا کر کے بھیجو. کون بھی پوچھے تو بولنا نہیں, ان کو بری نظر لگتی بول کر کے ان کا منہ کالا کر کو بھیج رہے ہیں. اچھا لگتا کیا؟ یہ بچہ نہیں بولتا اس واسطے اماں کالا ٹپکا لگا رہی ہے, اور یہ جو ہے بڑا بولتا ہے اس واسطے منہ کالا کرنا تو دور کی بات ہے, ایک ٹپکا بھی لگا کر کے نہیں بھیجتے ہیں. یہ غلط ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں, ہمارے گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے گھروں میں کن کے؟ اہل حدیثوں کے گھروں میں. اب کھل کر کے بولنا پڑتا, دیکھو یہاں پہ اہل حدیثوں کے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں کام کر رہے ہیں, کالا ٹپکا لگا رہے ہیں. کیوں؟ بچے کو بری نظر نہیں لگنا. با بہت برے ہیں با لوگ, تمہیں کتنے اچھے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں. مائیں اور بہنیں سن لیں میری بات کان کھول کر کے سن لیں, یہ غلط طریقہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دعائیں پڑھو صبح شام بچوں کے اوپر, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ہم دعائیں نہیں پڑھتے ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین نہیں پڑھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے بری نظر دور ہو جائے گی. یہ سراسر غلط ہے. 7ویں چیز جو ہمارے معاشرے میں نظر بد کے نام پر کی جاتی ہے وہ بڑی عجیب ہے. چونکہ میرا تعلق ہبلی سے ہے, دھارواڑ ڈسٹرکٹ میں رہتا ہوں, تو وہاں وہ نظر بد جو اتارتے ہیں اس کا نام ہے بھڑاڑا. اب یہاں اسے کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم. جی ہاں ماشاء اللہ, آپ یہاں بھی بھڑاڑا ہی بولتے ہیں اس کو. کرتے کیا ہے, ایک بڑا برتن لیتے ہیں, اس میں کھا کر کے بچا ہوا جھوٹا کھانا ڈالتے ہیں, تھوڑی سی ہلدی ڈالتے ہیں, تھوڑا اس میں لال مرچی کا پاؤڈر ڈالتے ہیں, تھوڑی دال بچی ہوئی ہے وہ بھی ڈالتے ہیں, تھوڑا سالن بچا ہوا ہے وہ بھی ساری چیزیں ڈالتے ہیں, تھوڑے سے چاول بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں. ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ایک لوٹے میں یا ایک گھڑے کوڑپان میں پانی لیتے ہیں. پانی نہیں لیتے بلکہ ایک لوٹے میں ایک گھڑے میں آگ لیتے ہیں, انگار آگ لیتے ہیں, کوئلے کی آگ. لینے کے بعد اگر کسی کو ایک دم اور گیس ہو گئی ہے یا نظر بد لگی ہے تو یہ فائنل, کڑے آٹا بولتے ہیں نا, فائنل ہے یہ نظر بد کا آخری علاج. یہ ساری چیزیں برتن میں ڈال لیے, ڈال لینے کے بعد ایک لوٹے میں یا ایک گھڑے میں کوڑپان میں آگ لے لیتے ہیں, یعنی کوئلے پر لگی ہوئی آگ لیتے ہیں. جس کو بری نظر لگی ہے اس کو پیٹ کے اوپر سے گھماتے ہیں, وارتے ہیں, اور پھر اس کے بعد لے کر کے وہ پورا کا پورا لوٹا یا گھڑا اس پلیٹ کے اندر جس میں ساری چیزیں مکس کی گئی تھی اس کے اوپر اوندا مار دیتے ہیں. بس وہ اندر جیسے ہی گیا تو پوری کی پوری گیس اندر چلے جاتی ہے, کیونکہ وہ آگ گیس بناتی ہے. اب صبح میں اٹھ کر کے دیکھو پانی ایک دم لال ہوا ہے.
اب اماں نہیں تو دادی بولتی دیکھ بیٹے کتنی بری نظر لگی تھی، دیکھ تجھے پوری نظر چلے گی. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. سوچو مسلمان کیا کر رہے ہیں. اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں یاد رکھو، مسلمان ایک معنی میں آگ کی پوجا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آگ کی پوجا کر رہے ہیں. وہ پلیٹ برتن میں یا کیا کہتے ہیں اس کو، لوٹے میں یا گھڑے میں جو آگ، کوئلے کی آگ لے کر کے جو گھما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آگ ہے. آگ کی پوجا مسلمان کر رہا ہے، آگ سے مدد لے رہا ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرنے والے بنے. اگر کوئی صبح میں اٹھ کر کے سوریہ نمسکار کرے تو غلط، مسلمان آگ کی پوجا کرے تو جائز. واہ رے واہ. سوچو اور غور کرو ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا، شیطان نے ہم کو کیسے کاموں پہ لگا دیا. اچھا آپ دیکھتے ہوں گے لاریوں کے پیچھے، ٹریکٹر کے پیچھے یہ چھوٹی موٹی جو گاڑیاں ہوتی ہیں جس پہ لوڈنگ وغیرہ کی جاتی ہے، اس کے پیچھے لکھا ہوا آتا ہے. کیا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ بری نظر والے تیرا منہ کالا. اس کی قیمت کتنی ہوگی ٹریکٹر کی، لاری کی؟ 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ، چلو 40 لاکھ مان کر کے چلتے ہیں. ایک مرسڈیز گاڑی کی قیمت ہوتی ہے 80 لاکھ، 1 کروڑ. یا والوو گاڑی، لیکزس گاڑی، پورچ گاڑی، آپ دنیا بھر کی گاڑیوں کو دیکھ لیں، کروڑوں میں وہ گاڑیاں ہوتی ہیں. اب آدمی مرسڈیز گاڑی کو نظر لگائے گا یا ٹریکٹر کو نظر لگائے گا؟ ارے بولو جی. مرسڈیز کو لگائے گا نا، کیا خوبصورت گاڑی ہے، کیا فراٹے سے چل رہی ہے، کیا اے سی لگا ہوا ہے، کیا دھن دھن کوٹ رہا ہے اس کے اندر، دیکھو کیسا ڈی جے لگا ہوا ہے. آدمی وہاں جو ہے یہ کرنے لگتا ہے، لیکن یہ لوگ ٹریکٹر کے پیچھے لگتے ہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرسڈیز جو چلا رہا ہے یہ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ہے، اور ایک ٹریکٹر چلانے والا ایک نمبر کا جاہل ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلوں کی. مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں غیروں سے آئی ہوئی ہیں، یہ مسلمانوں کی چیزیں نہیں ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے یہ بھی لکھتے ہیں جلنے والے جلتے رہو ہم تو چلتے رہیں گے. جلنے والے جلتے رہو، کیا کیا لکھتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے وہ آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ. دیکھیں آپ تو ایک مرسڈیز والا، بڑی گاڑی والا، لاکھوں نہیں کروڑوں کی گاڑی والا، اپنی گاڑی کے پیچھے کچھ نہیں لکھتا، خاموشی سے چلتا رہتا ہے. یہ ایسے لوگ جو ہے ٹریکٹروں پر، لاریوں پر، فلاں فلاں گاڑیوں کے اوپر جو ہے لکھ کر کے کیا جو ہے میسج دینا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ساری چیزیں بالکل غلط ہیں، اور مسلمانوں کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اب آئیے 2 باتیں بچی ہیں، 2-4 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر شرعی علاج ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگے تو کیا کہنا چاہیے. یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. پہلی چیز ہے اللہم بارک علیہ، اللہم بارک علیہ. دوسرا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تیسری چیز ہے ما شاء اللہ تبارک اللہ. یہ الفاظ آپ کوئی اچھی چیز، کوئی بلڈنگ آپ کو اچھی نظر آئی، کوئی گاڑی آپ کی نظر اس کو نہ لگے، یعنی آپ کی نظر سے سامنے والا متاثر نہ ہو، یہ الفاظ آپ ادا کر سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ ہے نظر بد سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آخری بات وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو ہے کہ فرض نمازوں کی جو عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، اس کی پابندی کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ صبح اور شام کی دعائیں پڑھیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے دیکھیے حصن المسلم، وہ دنیا کی تقریباً 90 یا 100 زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جو ہے اتنا درجہ دیا کہ 100 سے زیادہ زبانوں کے اندر اس کے تراجم ہو چکے ہیں. وہ کتاب آپ کو آسانی سے آپ کی ہر زبان میں مل جائے گی. اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ کو پلے اسٹور کے اندر جو ہے فری وہ کتاب آپ کو مل جائے گی. اس کے اندر صبح و شام کی دعائیں ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھ لیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صدقہ و خیرات ہمیشہ کریں، کیونکہ صدقہ و خیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے فیصلے کرتا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں، ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ ہر بلاؤں سے، ہر مصیبتوں سے، ہر پریشانی سے بچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے.
تو آپ کے سامنے آج کے درس میں مکمل باتیں نظر بد کے ساتھ تعلق سے آ چکی ہیں. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں چھوٹ بھی گئی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوالات بھی ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس درس کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہوں گی، بیٹھی ہوں گی. میں آپ تمام سے، مرد و خواتین سے گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کو غنیمت جانیں، اپنے فرصت کو غنیمت جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں. اور چونکہ یہ لیلۃ القدر ہے اور اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے ہیں، تو وہیں پر جو اس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر غلط چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، چاہے وہ نظر بد کے تعلق سے ہو، چاہے وہ جادو کے تعلق سے ہو، چاہے وہ حسد کے تعلق سے ہو، چاہے وہ مس کے تعلق سے ہو، ان تمام چیزوں سے بچیں. اور جو شرعی علاج ہے، جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کو آپ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان بھائی اور بہن کو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ حاسدین کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ علماء کرام کی اور جو ہے خادمین مسجد و مدارس کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری کل عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں خیر و برکت عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں اور رشتے نہیں آ رہے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد نصیب فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیرے بندے بن کر جینے کی توفیق عطا فرما. توحید پر اپنی زندگی گزارنے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما. سنتوں پر عمل کرنے، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.